اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صرف میں ہم سیکھیں گے حروف اصلیہ کے اعتبار سے اسم اور فعل کی 7 قسمیں۔ حروف اصلیہ کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے کہ اس کی بناوٹ میں جو ہوں گے وہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں صحیح حرف ہوں گے یا حروف علت ہوں گے۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ الف واو یا کو چھوڑ کر، الف واو یا کو چھوڑ کر جتنے حروف تہجی ہیں وہ حروف صحیحہ کہلاتے ہیں، اور واو الف یا حروف علت کہلاتے ہیں۔ علت کا معنی سبب، بیماری، وجہ ہوتا ہے، تو چونکہ جب یہ کسی بھی کلمے میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سبب پایا جاتا ہے، ثقل ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں، اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ صحیح وہ اسم یا فعل جس کے اصلی حرفوں کے مقابلے میں نہ حمزہ ہو نہ حرف علت ہو، اور نہ ایک جنس کے یعنی ایک جیسے 2 حرف ہوں، جیسے داربا۔ جب ہم داربا کا وزن نکالیں گے تو فعلا، فا کے مقابلے میں یعنی ضاد فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں اور با لام کے مقابلے میں ہے، اور فا عین لام کے مقابلے میں ضاد را با ہے۔ تینوں حروف اصلی ہیں اور تینوں میں نہ تو الف واو یا آیا ہے، نہ حمزہ آیا ہے، نہ 2 حرف ایک جیسے آئے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے صحیح۔ تو گویا صحیح وہ اسم یا فعل ہوا جس کے فا عین لام یعنی حروف اصلی کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ 2 حرف ایک جیسے ہوں، جیسے ضرب، ضربا۔ مثال، وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے وعدہ، واسعہ، وارثہ، وعظہ۔ اب یہاں پر واو جو ہے وہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے۔ واسعہ کا وزن نکالیں تو فاعلہ، تو فا کلمے کے مقابلے میں واو آ گئی، لہٰذا اسے کہیں گے مثال۔ وارثہ کا وزن فاعلہ، تو فا کلمے کے مقابلے میں واو آ گئی۔ وعدہ، وعدہ میں بھی فا کلمے کے مقابلے میں واو آ گئی، تو اسے کہیں گے مثال، اور چونکہ واو ہے تو مثال واوی، اور اگر یا ہوگی تو مثال یائی، جیسے یا سارا یسرن۔ اجوف وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے باع، باع اصل میں بایا تھا، بر وزن فعلا، تو عین کلمے کے مقابلے میں یا ہے جو بدل کر الف ہوا ہے، تو لہٰذا یہ اجوف یائی ہے۔ اسی طرح قالا اصل میں قابلہ تھا، وزن اس کا آئے گا فعلا، عین کلمے کے مقابلے میں واو ہے تو یہ اجوف واوی ہے جو بدل کر الف ہو گیا۔ تو عین کلمے کے مقابلے میں واو یا ہوگا تو اجوف ہوگا۔ اجوف جوف کو کہتے ہیں، جوف کا معنی پیٹ ہوتا ہے، پیٹ چونکہ جسم کے درمیان میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر حرف علت جس کلمے کے درمیان میں آ جائے تو اسے اجوف کہیں گے۔ ناقص وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، لام کلمے میں واو ہو یا ہو، تو اسے ناقص واوی یا ناقص یائی کہیں گے۔ اگر حرف علت واو ہو، جیسے محا، محا اصل میں کیا تھا؟ محوا۔ دعا اصل میں کیا تھا؟ دعوا، دعوا بر وزن فعلا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فا کے مقابلے میں دال، عین کلمے کے مقابلے میں عین، اور لام کلمے کے مقابلے میں واو ہے تو اسے ناقص کہیں گے، یعنی یہ چونکہ لام کلمے کی طرف ہوتا ہے تو اس میں حرف علت آ گیا تو اس میں کوئی نقص ہو گیا، ناقص ہو گیا یہ، اور یا تو یہ ناقص واوی ہوگا یا ناقص یائی ہوگا۔ ناقص یائی کی مثال جیسے راما، کے اصل میں راما یا تھا۔ تو اگر حرف علت لام کلمے کے مقابلے میں آئے تو وہ ناقص ہوگا، یا تو ناقص واوی ہوگا جیسے دعوا، یا پھر ناقص یائی ہوگا جیسے راما یا۔ پھر 2 حرف علت یا تو ایک جگہ جمع ہوں گے، اگر ایک جگہ جمع ہوں گے، جب کسی لفظ میں 2 حرف علت ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو اسے لفیف کہیں گے اور لفیف مقرون کہیں گے۔ مقرون قرن سے، قرن کا معنی ملا ہوا، جیسے توا،
हवा। अब तवा में तवा तवा या तवा में जो है वो वाव और या मिले हुए हैं, हर्फ इल्लत इकट्ठे हैं। या फिर दोनों हर्फ इल्लत एक साथ जमा नहीं होंगे, दरमियान में कोई और हर्फ आ जाएगा। जैसे वक़ा के वक़ा या था तो वाव और या के दरमियान में क़ाफ आ गया। वालिया फ़ाइला के वा और या के दरमियान लाम आ गया, तो इसे लफीफ़े मक़रून कहेंगे, लफीफ़े मफ़रूक़ कहेंगे। लफीफ़े मफ़रूक़ वो होगा जिसमें दो हर्फ इल्लत एक साथ मिले होंगे, और लफीफ़े मक़रून वो होगा जिसमें दोनों हर्फ इल्लत एक साथ नहीं होंगे बल्कि दरमियान में कोई और हर्फ आ जाएगा। महमूस कहेंगे वो इस्म या फ़ेल जिसके हुरूफ़ असली के मुकाबले में हमज़ा हो। कभी वो हमज़ा फ़ा कलमे के मुकाबले में होगा, जैसे अमरा फ़अला, यहाँ फ़ा कलमे के मुकाबले में हमज़ा है। कभी वो हमज़ा आइन कलमे के मुकाबले में होगा, जैसे सअला फ़अला ऐन कलमे के मुकाबले में हमज़ा है तो महमूजुल ऐन। कभी वो हमज़ा लाम कलमे के मुकाबले में होगा, महमूजुल लाम, जैसे क़रअ क़रउन, तो क़रअ फ़अला लाम कलमे के मुकाबले में हमज़ा है। मुज़ाअफ़ वो इस्म या फ़ेल जिसके हुरूफ़ असलिया के मुकाबले में दो हर्फ इल्लत एक जैसे हों, एक जिन्स के हों, जैसे मद्दा मद्दुन। अब मद्दा असल में मदादा था, आइन कलमे और लाम कलमे के मुकाबले में दाल हैं जो कि दोनों एक जैसे हैं, तो इसे हम कहेंगे मुज़ाअफ़। और ये मुज़ाअफ़ कभी सुलासी होगा यानी 3 हरफों में ऐसा होगा, और कभी मुज़ाअफ़ रुबाई होगा कि 4 हुरूफ में ऐसा होगा, जैसे सर सरा। अब इसमें 4 हुरूफ हैं इस कलमे में, और इसमें हम ये देखते हैं कि दो दो हर्फ एक जैसे हैं, तो यानी लाम अव्वल एक जैसा है और लाम सानी फ़ा लाला, तो फ़ा और ऐन और लाम अव्वल और लाम सानी यानी दूसरा लाम ये एक जैसे हैं, तो इसे कहेंगे मुज़ाअफ़ रुबाई। इन सब को जो हमने आज पढ़ा, सुना और समझा, इसको कहते हैं हफ्त अक़साम यानी 7 किस्में। ये जाननी बहुत ज़रूरी है कि इस्म और फ़ेल के मुकाबले में कभी तो तमाम हुरूफ सहिया होंगे और कभी हुरूफ इल्लत में से कोई होगा, कभी हमज़ा होगा और कभी दो हर्फ एक जैसे होंगे।